باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہمارا رب اپنے آپ میں الحمید ہے، جسے کسی کی حمد و ثنا اور کریڈٹ کی کوئی ضرورت نہیں، یقیناً وہ ہر ضرورت سے پاک الغنی رب ہے۔ سنسار میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی الغنی رب کا دیا ہوا ہے۔ اتنا نوازنے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے تمام خزانوں کا وہ ایک اکیلا مالک اور اونر ہے۔ لہٰذا جب ہم اللہ کی تعریف بیان کریں تو اس احساس کے ساتھ کریں کہ ہمارے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا یہ یقین رہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ دراصل کرنے والی ذات ہمارے مالک کی ہے، جس نے ہم سے یہ کام کروا لیا، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں، مگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا، وہ کام ہم نے کیا، لیکن ہماری نظر اصل کرنے والے مالک کی طرف نہیں جاتی۔ اور جس دن ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اصل کرنے والی ذات کس کی ہے، تو ہمارے دل سے خود بخود یہ آواز آئے گی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ہی ہمیں ہماری حیثیت اور پوزیشن بھی یاد رہے گی کہ ہم اپنے مالک کے کرم کے پل پل محتاج ہیں، ہمیں پل پل اس کے استعان کی ضرورت ہے۔ بغیر اس کی استعان کے ہم ایک سانس نہ لے سکیں، ایک قدم نہ بڑھا سکیں، اور اگر وہ استعان نہ دے تو ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہ ہو۔ اور ہم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، ہم وہ نہیں ہیں جن سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ جانے انجانے میں ہم سے نہ جانے کتنی غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ہمیں چھوٹ دیتا رہتا ہے۔ بے شک وقت رہتے اپنی غلطیوں کا اعتراف اور ایکسیپٹنس ہی ہمیں اس مالک کی فائنل سزا سے بچا سکتا ہے۔ لہذا اس رب سے مغفرت کے ہمیشہ سوالی بنے رہیں، کیونکہ بغیر اس کی مغفرت کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، لوگوں کے سامنے ایماندار بننے سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کے یہاں ایماندار لوگوں میں اپنا شمار کرانے کی جد و جہد کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، بہت کچھ ان سے چھپا بھی سکتے ہیں اور انہیں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، پر اپنے مالک سے نہ تو ہم چھپ سکتے ہیں، نہ ہی کچھ چھپا سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یقیناً وہ تو ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہماری نیتوں تک کو جانتا ہے۔ جو رب ہم سے اتنا قریب ہے، ہمارا بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایسا اٹوٹ وشواس ہونا چاہیے کہ لن انفصام لہا، جو کبھی کمزور نہ ہونے پائے، اس لیے کہ جس پر بھروسہ کیا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اس کے لیے کبھی کوئی کام مشکل ہوا ہی نہیں کرتا۔ وہ عاقب بناصیتہا، ہر مخلوق اس کی گرفت میں، کوئی بھی مخلوق اس کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ بے شک ہمارے رب نے من کا جو ڈیوائس ہمیں دیا، اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اپنے من کی مانتے ہیں یا من کے پیدا کرنے والے مالک اللہ کی مانتے ہیں۔ اپنے من کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں ہمارے رب کی مدد کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نفسانی شرور سے محفوظ کر لے،
اور جب کبھی ہم اپنے من کے بہکاوے میں آ کر کچھ غلطی کر جائیں اور خود کا ہی نقصان کر لے تو اس کے ریپرکشن سے بھی ہماری حفاظت کرنا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کر کے کچھ چیزیں آزمائش کی خاطر ہمارے اندر رکھ دی ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہم اس کا پازیٹیو استعمال کرتے ہیں یا نگیٹو۔ ساتھ ہی اس مالک نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے ہم انسانوں کی فطرت کی طرف بھی دھیان دلایا یہ کہہ کر کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا بے صبرا ہے، اس کی طبیعت بڑی فرجائل ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے اس کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی مسفارچون کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت ہائے واویلے مچانے لگتا ہے، بہت شور مچانے لگتا ہے اور بہت جلد ہمت ہار جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کچھ خیر حاصل ہوتا ہے تو اسے خود کے لیے ریزرو کر کے رکھ لیتا ہے، سوسائٹی کے کمزور طبقے کا خیال رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ فطرت میری بھی ہے اور آپ کی بھی، کیونکہ میں اور آپ سب انسان ہیں۔ اب اس کیفیت کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم اپنے رب کی یہاں کامیابی کو حاصل کر لیں، تو اس کے لیے ہمارے مالک کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنز ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے رب نے فرمایا ان المصلین، اس انسانی فطرت کو وہی انسان کنٹرول کر سکتے ہیں جن میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے، جو ڈیوٹیفل ہوتے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور جو 24/7 مسلسل اس احساس کو زندہ رکھتے ہیں، ان میں عبدیت اور غلامی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ غلام ہیں اور ان کے مالک نے ان پر کچھ ڈیوٹیز ڈالی ہیں جنہیں انہیں پوری کرنی ہیں۔ اپنے ہر کام کو عبادت میں کنورٹ کرنے کا ہنر ان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عبادت کا اثر اگر عبادت کے باہر دکھائی نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت عبادت نہیں بلکہ محض عادت ہے، کیونکہ اس میں بندگی کا عنصر نکل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ المصلین جن کے لیے کامیابی کی بشارت ہے، ان کی اگلی صفت اللہ نے یہ بتائی، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ بات انہیں اچھے سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے مال اور بلونگنگز میں سائل اور محروموں کا بھی حق ہوتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کے مالک کا دیا ہوا ہے، وہ اس کے مالک نہیں بلکہ ٹرسٹی ہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لہذا وہ ان ٹیمپرری نعمتوں کے صحیح استعمال سے ہی وہ پرماننٹ نعمتوں والے گھر جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ لہذا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کے تحت انہیں ملی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن وہ احسن کما احسن اللہ علیک کے مطابق وہ اپنے بلانگنگز کو دوسروں کے ساتھ میں احسن انداز میں شیئر بھی کرتے ہیں، اس طرح کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، سامنے والے سے ریٹرن کی امید کے بغیر اپنے رب کی رضا ان کا مقصد ہوتی ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہی لوگ اپنے عمل سے اپنے قول کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ قولی ایمان پر جنت نہیں ملنے والی، اور ان کے قول و عمل کے حساب میں ایک دن اپنے مالک کو دینا ہے، جہاں ہر ایک کے اعمال کو جانچا پرکھا جائے گا اور سزا اور انعام کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، اور یہ لوگ اپنے اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھا نہیں کرتے، بلکہ انہیں ہر وقت آخرت کی فکر ستاتی ہے کہ کسی طرح انہیں آخرت کی سزا سے مکتی مل جائے، کیونکہ اس مالک کے عذاب سے کوئی بچا ہوا ہے نہیں، بلکہ ہر ایک کو اسے لازماً فیس کرنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اگر اس کی سزا سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب رہنمائی کرے گی، اور اسی تقوی کی پریکٹس کے لیے کچھ دنوں بعد ہی 1 ماہ کا ٹریننگ سیشن ہوگا جس میں ہر ایک کو اپنے تقوی کی بیٹری کو چارج بھی کرنا ہوگا۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ایسے مسلمین اپنی عزت کی حفاظت کا بہت خیال رکھتے ہیں
اور لوفل راستے کو چھوڑ کر خلاف ادب کوئی حرکت میں کبھی انوالو ہوتے نہیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ انتہائی غلط کام، رب کو ناراض کرنے والی حرکت اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ان کی ایک اور صفت یہ ہوتی ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کبھی کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، اس لیے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ زندگی ان کے پاس رب کی امانت ہے، اس امانت کو انہیں چھڑانے کے لیے نیک اعمال کا اسباق انہیں کرنا ہے، لہذا وہ ہر گزرتے پل کو صحیح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ انہیں اپنے رب کا یہ فرمان بھی یاد رہتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان کے پاس اللہ کی کتاب بطور امانت ہے، اور اس امانت کو انہیں اس کے حقدار یعنی انسانوں تک پہنچانا ہے، جس کے لیے وہ اپنی بساط بھر اپنی طاقت بھر کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں اپنے عہد و پیمان کا بھی خیال ہوتا ہے، اور عہد توڑنے اور وعدہ خلافی سے وہ خود کو ممکن حد تک بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کے دن ان سے ہر عہد و پیمان اور ہر وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، ایسے مسلم کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گواہی پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، چاہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ہو، چاہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی ہو، اور چاہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ وہ توحید کی گواہی دینے کے بعد اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کی ہمت نہیں کرتے، وہ رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد کبھی رسول کے طریقے سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی غلامی کو قبول کرنے کے بعد کسی اور کی غلامی کا طوق کبھی نہیں پہنتے، وہ اپنے رب سے استعان کے اقرار کے بعد اپنی ضرورت اور مدد کے لیے کبھی دوسرے در پر نہیں جاتے، بلکہ اپنے رب کے در کے ہی سوالی بنے رہتے ہیں۔ وہ اپنی گواہی پر اس حد تک قائم رہتے ہیں کہ اگر اس کی گواہی کی چوٹ خود ان پر بھی پڑ رہی ہو تو بھی وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ ان سب کو عبادت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ نہ تو وہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، عبادت کو بوجھ سمجھ کر خالی من سے عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی یُرَاءُونَ النَّاسَ، ان کی عبادت میں دکھاوا اور شو آف ہوتا ہے، بلکہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، ان کی پوری زندگی خالص اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے۔ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ، ایسے لوگوں کو کامیابی کی ضمانت ہے، اور ان کی کامیابی کے انعام میں انہیں انتہائی اکرام اور آنر کے ساتھ میں جنت میں داخل کیا گیا۔ لیکن ان احکامات پر عمل کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے مجھ جیسے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے نام پر مرنے کے لیے بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے نام پر جینے کے لیے مٹھی بھر لوگ جمع نہیں ہوتے۔ وَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اللہ اس کے رسول کی کھلے عام نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ہر الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن حیاتمہ کل امرئ منہم ان یدخل جنت نہیں، ہر ایک کی خواہش و تمنا یہی ہے کہ انہیں جنت ملنے والی ہے، کیونکہ آخری نبی کی امت میں پیدا ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا سیغفر لنا، مغفرت تو ہونی ہی ہے، جنت تو ملنے والی ہی ہے۔ جبکہ جنت کے مالک کا یہ اعلان ہے کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، جنت صرف دعاؤں اور تمناؤں پر نہیں ملنے والی، بلکہ جنت کے لائق عمل کرنے والوں پر ملنی ہے۔ اور ہماری تمناؤں کے بارے میں جنت کے مالک نے فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ مومنوں سن لو، جنت جہنم کے فیصلے نہ تو تمہاری تمناؤں پر ہونے ہیں اور نہ ہی پچھلے اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ سچ تو یہ ہے کہ جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پا کر رہے گا،
اور اللہ کے سامنے اپنے لیے کوئی ولی اور مددگار نہ پائے گا. اور ہمارے رب نے ہمارا دھیان دلایا کہ انا خلقناہم مما یعلمون. بے شک یہ انسان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا. یہ انسان یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن دنیا کی رنگینی اور چمک دمک گلیمر انہیں اس مقصد کو یاد رکھنے نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں ہمارے مالک کا فرمان ہے لما یکفی ما امرا. انسان نے ابھی تک اپنے رب کے حکم کو پورا کیا ہی نہیں. دوسروں کی فکر چھوڑ کر کم از کم میں خود اپنے آپ کو اپنے رب کے احکام کو پورا کرنے والا بنا لوں اور اسے پورا کرنے کے لیے میرے سامنے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو. اپنے اعمال کو میں سدھار لوں, رب سے پچھلی بھول چوک اور غلطیوں پر توبہ کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لوں. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا انتہائی مہربان رب ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد النبی الأمی الذی جاء بالہدی والفرقان وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك أنت سميع مستجيب الدعوات. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.